بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. آج الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہو گیا. ہم لوگوں نے اس مسجد میں 3 پارے مکمل کر لیے، 30، 29 اور بلکہ 4 پارے، 30، 29، 28 اور پہلا پارہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال گزشتہ ہفتے جو ہم سبق پڑھے تھے اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور دین سے انحراف کرنے والے یہود و نصارہ کی بددیانتی اور ان کے گناہوں کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پوتے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنی نسلوں کو کیا نصیحت کی تھی. یہی بات آئی تھی نا، انہوں نے کیا وصیت کی تھی کہ میرے بعد ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت ہرگز مت کرنا. یہ سب باتیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی. آگے کہا تھا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان یہود بے بہبود سے کہہ دو کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، جو پہلے گزر گئے ان کے اعمال ان کے ساتھ. ان کے بارے میں اللہ ان سے پوچھے گا، تمہارے بارے میں تم سے پوچھے گا، ہمارے بارے میں ہم سے پوچھے گا. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا تھا کہ قالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پالو گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا،
اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، جو دین ہے، جس میں وہ ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اسی پر خیر ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اسی آیت سے تعلق رکھتا ہے آج کا جو قول ہے، آج کی جو باتیں اسی آیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ لوگ کیا دعوت دیتے تھے؟ وہ دعوت دیتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، کوئی یہودی کہتے یہودی ہو جاؤ، نصارہ کہتے نصارہ ہو جاؤ، مشرکین کہتے کہ مشرک ہو جاؤ، اور سب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا دین حق ہے۔ عیسائی لوگ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو مانو، یہودی کہتے موسیٰ علیہ السلام کو مانو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم۔ قولوا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ان پر بھی جن پر تم ایمان لائے ہو، یعنی حضرت موسیٰ کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، اور ان سے پہلے جو تھے ان کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، یہاں تک کہ جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور سب کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں، ہم کسی درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ تمہارے جیسے نہیں ہیں یہودی کہے کہ ہم موسیٰ کو مانتے عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسائی کہے کہ ہم عیسیٰ کو مانتے موسیٰ کو نہیں مانتے، اور دونوں مل کے کہے ہم محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ ایسا ہم نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم تمام پیغمبر کو برحق مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کسی پیغمبر کا دین باقی نہیں رہا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ ستارے اپنی روشنی اندھیروں میں دکھاتے ہیں، جب سورج نکل جاتا ہے سب کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیج دیا، اب کسی کا دین باقی نہیں رہا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب کیا باقی رہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ کی شریعت باقی رہی، اسی پر عمل کیا جائے گا، اسی کو مانا جائے گا۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں قولو، کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو اتاری گئی ہمارے اوپر، یعنی اللہ کا جو جو حکم نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر بھی ایمان لائے جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کے اولاد در اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ اتارا گیا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیے گئے پیغمبر نبی علیہ السلام من ربہم، اپنے رب کی جانب سے۔ یعنی ہم تمام ایک کو نہیں، دو کو نہیں، 1,24,000 کم و بیش ہزار پیغمبر آئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور سب کے دین کو برحق مانتے ہیں۔ اپنے اپنے زمانے میں سب پیغمبر تھے، ان کا دین لایا ہوا برحق تھا، لیکن جب ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب کیا ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ پہلے کی کتابیں منسوخ، پہلے کا دین منسوخ، پہلے کی شریعت منسوخ، پیغمبر کے ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر ایمان لاتے، سب کو حق مانتے ہیں۔ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں کہ ایک کو مانیں گے، دو کو نہیں مانیں گے، 4 کو مانیں گے، 6 کو نہیں مانیں گے۔ یہودی کہتے ہیں موسیٰ کو مانیں گے، عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ کو مانیں گے، موسیٰ کو نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ۔ ایسا ہم نہیں کہتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہیں۔ ہاں، پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کسی پیغمبر کو اونچا مقام دیا،
وفضلنا بعض تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قرآن کریم کے تیسرے پارے میں آئے گا، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ پیغمبر کی جماعت ہے، ان میں سے ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے۔ سب سے افضل پیغمبر کون؟ بھائی پچھلے ہفتے تو بتائے تھے ہم، سب سے افضل پیغمبر کون، سب سے بڑے پیغمبر کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد کن کا مقام ہے؟ حضرت، ماشاءاللہ یاد کیے ہیں سبق، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد کن کا مقام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ماشاءاللہ لوگوں نے یاد کیا ہے۔ یہ برکت ہے تفسیر میں بیٹھنے کا۔ عام طور سے کسی سے پوچھیں گے معلوم ہوگا ان کو؟ نہیں معلوم ہوگا۔ یہ قرآن کی تفسیر میں بیٹھ رہے ہیں تو معلوم چل رہا ہے سب سے افضل پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد اور پیغمبر ہیں، لیکن سب پیغمبر ہونے میں سب برابر ہیں، پیغمبر سب ہیں، پھر اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں ان کے لیے، ہم کیا ہیں؟ فرما بردار ان کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ آیت بہت بڑی، اس وقت کے لیے بہت مفید بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر ایمان لائے وہ لوگ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا جیسا کہ تم نے ایمان لایا ان پر، فقد اہتدوا، تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو معیار حق قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام کیا ہیں؟ معیار حق ہیں۔ صحابہ اکرام جس دین پر قائم ہیں وہ دین حق ہے، اور صحابہ اکرام کے ذریعے ہم تک جو دین پھیلا، دین پہنچا، وہ حق ہے، اور صحابہ اکرام ہی معیار حق ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، اس سے پہلے کس کا ذکر تھا؟ یہودیوں کا ذکر تھا، عیسائیوں کا ذکر تھا، ضمن مشرکین کا ذکر تھا۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کوئی کہتا یہودی ہو جاؤ، کوئی کہتا عیسائی ہو جاؤ، کوئی کہتا مشرک ہو جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ کہہ دو صحابہ کرام معیار حق ہیں، جس دین کو وہ مان رہے ہیں اسی دین پر تم بھی عمل کرو گے، اسی دین کو تم بھی مانو گے، تو پھر جا کر تم نجات پاؤ گے، ہدایت یافتہ ہوگے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو معیار حق قرار دے دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو، میرے خلفائے راشدین کی اطاعت کرو۔ ایک حدیث میں ہے الصحابی کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عدول، عدل پر ہیں اور حق پر قائم ہیں۔ تمام قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ کے ذریعے صحابہ اکرام کے معیار حق ہونا معلوم چلتا ہے۔ اسی لیے صحابی پر، کسی بھی صحابی پر کوئی انسان انگلی اٹھائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ سے زیادہ ہمارا علم ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کے نبی سے زیادہ علم ہمارے پاس ہے؟ اللہ نے ان کا اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی او اللہ سے راضی۔ تو اللہ سرٹیفکیٹ دے دے ہم ان سے راضی ہیں، اور ہم کہیں نہ ہم راضی نہیں ہیں، تو تم کس کھیت کے مولی ہو؟ تم بھنگی ہو، بھنگی سے بدتر ہو۔ تمہارا راضی رہنا نہ رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ راضی ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا مقام کا عالم یہ ہے کہ ان کے گھوڑوں کے ٹاپ سے جو دھول اڑی نا، دھول، گرد و غبار جو دھول اڑی، وہ دھول جو ہے آج کے دنیا کے سب سے بڑے ولی کے مقام بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے ولی کا مقام بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جتنا صحابہ اکرام کے گھوڑے کے دھول کا جو مقام ہے۔
بہرحال تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام بہت بلند ہے، اور ان کے مقام کے بلندی کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی نے صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کیا تو اللہ اور رسول کی لعنت اس پہ برستی ہے، اللہ کے نبی کی اور اللہ کی لعنت اس پہ برستی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنا چاہیے اور ان کو معیار حق جاننا بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر روگردانی کیا، اگر تم نے روگردانی کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو کیا ہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے روگردانی کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو کیا ہوں گے؟ وہ بدبختی میں ہوں گے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ حق کون ہے باطل کون ہے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اس سے رکے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ ان کے جانب سے کفایت ہوگا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، کس کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر عسقلانی، اور اسی طرح سے علامہ ابن کثیر اور بڑے بڑے محدثین علماء اکرام فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا مقام دنیا کے سب انسانوں سے افضل ہے، اور وہ معیار حق ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ بھی بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ما انا علیہ و اصحابی کے حقیقی مصداق ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس دین پر میں قائم ہوں، میرے صحابہ قائم ہیں، وہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب اللہ کے نبی کے حکموں کی پیروی کرنے والا، اور جماعت کا مطلب صحابہ اکرام کی جماعت۔ یہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، اور یہ اس کا حقیقت ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون بہتر ہے اللہ کے رنگ سے؟ اللہ کس کا رنگ بہتر ہے؟ اللہ کے رنگ سے۔ دیکھیے یہودی لوگ، ابھی تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سب دکھتا ہے، یہودیوں کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہودی لوگ اپنے لے جاتے ہیں پادریوں کے پاس، اپنے جو ان کے بڑے عالم ہوتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ پانی رکھا رہتا ہے، اس پانی میں کچھ رنگ کچھ ملایا رہتا ہے، اس میں بچے کو ڈالتے ہیں اور ہٹا کے نکال لیتے ہیں، ڈالتے ہیں نکال لیتے ہیں، ڈالتے ہیں نکال لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بچہ یہودیت سے رنگ گیا، یہودیت کے رنگ میں رنگ گیا، اب یہ یہودی پکا یہودی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ارے بھائی اوپر سے رنگ کے کیا ہوگا؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، توحید کو بسا لو، اللہ کے دل میں، اللہ کو دل میں اندر ڈال لو، تو اس رنگ سے بہتر اور کون رنگ ہو سکتا ہے؟ اوپر سے پینٹ کرو گے، آئے گی ہوا جھاڑ کے اس کو چلی جائے، آئے بارش مٹا کے چل جائے اس کو، یہاں اندر جو دل ایمان داخل ہو جائے، کوئی طوفان آئے، کوئی ہوا آئے، کوئی بارش ہو، کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے ایمان کو دیکھ لیجئے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے تھے، اللہ کی توحید کو بسا لیا تھا۔ تو بلال حبشی کو گرم ریت پہ ان کو لٹایا گیا، پتھر کے چٹان رکھے گئے، خبیب کو مارا گیا، اور نہ جانے کن کن صحابی کو برچھی سے صحابیہ کو برچھی سے مارا گیا، کسی کو زندہ لٹکا کے ان کے جسموں کے گوشت کے لوتھڑے کاٹ کاٹ کے ان کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ لیکن کیا کہا؟ ہم نے ایمان لایا ہے، اب یہ رنگ اترنے والا نہیں ہے، یہ وہ رنگ نہیں جو اوپر سے چڑھایا گیا ہے، یہ رنگ اندر داخل ہو گیا ہے۔ جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، رنگ کا رنگ یہ جا نہیں سکتا ہے۔ یہ رنگ، یہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے، کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے؟ ونحن له عابدون، اور ہم ہی کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ حالانکہ وہو ربنا، وہ ہمارا پروردگار ہے، وربکم، اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔
تم کو بھی وہی کھلاتا ہے، تم کو وہی جلاتا ہے، تم کو کھانا پینا سب کچھ وہی دیتا ہے، تم ان کو مانتے کیوں نہیں؟ کیا ہے؟ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، جو کرنا ہے کرو، کل کو تو اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، تمہارے تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں، اللہ کے لیے ہی خالص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، والاسباط اور ان کی اولاد، کانو ہودن و نصارا، کیا کہتے ہو؟ یہودی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، نصارا کہتے ہیں وہ نصارا تھے۔ اللہ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ جو ہیں پیغمبر جتنے تھے یہودی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نصارہ تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں پوچھئے ان سے کہ تم بہتر جانتے ہو کہ اللہ بہتر جانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، تمہارا علم کیا ہے؟ تم تو کچھ جانتے ہی نہیں، تم تو پیدا ہوئے تو جاننا شروع کیے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ قل اانتم اعلم من اللہ، کیا تم جانتے ہو زیادہ یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا، جو گواہی دی، اس گواہی کو چھپائے انسان، جانتے ہوئے کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ حق پر ہیں، توحید پر ہیں، پھر ان پر بہتان باندھنا، یہ کیا ہے؟ گواہی کو چھپانا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تمہارے تمام کرتوتوں سے واقف ہے، تم جو کچھ کرے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت ہے جو گزر چکی، یہ امت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں۔ فکر اپنی کرو، آج ساری دنیا دوسرے کو دیکھ رہی ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اپنا پتہ ہی نہیں ہے، اپنے اعمال کی خبر نہیں، اور ساری دنیا کے عمل کی فکر میں بیٹھے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں غلطی کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں چھوڑ دیا، فلاں کچھ کر دیا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے اعمال کو دیکھے، کیونکہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کے بارے میں، ان سے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا چاہیے، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے حکموں اور ان کی تابعداری میں زندگی گزارنی چاہیے، ان کی مخالفت سے بچنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج جو ہے پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ مٹھائی کھلانی چاہیے تھی آپ لوگوں کو، میں بھول گیا، جلدی میں آیا۔ پھر انشاءاللہ سورہ بقرہ ختم ہو تو مٹھائی کھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا کر لیں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی وسلم تسلیما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حنان، یا منان، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حی، یا قیوم، یا حی، یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین۔ اے میرے اللہ، اے میرے مہربان اللہ، آپ کے فضل و کرم سے، آپ کے فضل و کرم سے، صرف آپ کے فضل و کرم سے آج قرآن کریم کا پہلا پارہ مکمل ہوا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم لوگوں نے سنا ہے، اے اللہ اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ مجمع یہاں بیٹھا ہے، اے اللہ کمزور لوگ بھی ہیں، اے اللہ بیمار لوگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا گیا، اے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ بقیہ پورے قرآن مقدس کو اے اللہ اسی طرح سے سمجھ کر اے اللہ اس کو پڑھنے پڑھانے اور اسے سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہی نہیں، پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں اس پیغام کو لے کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذرے کو محتاب بنانا آپ کو آتا ہے، اے اللہ آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے مولا، نہ آپ اسباب کے محتاج ہیں، اے اللہ نہ کسی سفارشی کی سفارش کے محتاج ہیں، اے اللہ آپ جو ہیں اے اللہ قادر مطلق ہیں مولا کریم، اپنی قدرت سے اس ذرے کو بھی نواز دیجئے۔ اے اللہ
قرآن مقدس کے پیغام کو عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ، خود بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اہل و عیال کو بھی عمل پہ کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ، اس مجمع کو بھی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ، ان سب مجمع کو ہمارے اہل و عیال کو اللہ دین پہ قائم فرما دیجیے اللہ، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے اے اللہ، جو بچے یہاں آئے ہیں، جو لوگ یہاں آئے ہیں، سب کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے اے اللہ، ہم سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے اے اللہ، ہم سب پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے اے اللہ، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دیجیے اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے نہ جانے کون کون کن پریشانیوں میں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے اے اللہ، ہم نے جو کچھ قرآن مقدس کی آیات کریمہ پڑھی ہے اے اللہ، جو معانی مطلب بیان ہوئی اس میں غلطی معاف فرما، اس کے ثواب کو تاجدار بطحا احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کر آپ کے صدقہ طفیل تمام انبیاء علیہم السلام، آپ کے اولاد صحاب تابعین طب تابعین ائمہ مسلم علماء دین مجاہدین کو پہنچا دیجیے اللہ، ان کی قبر کو منور فرما دیجیے اللہ، خاص طور سے ہمارے اساتذہ کرام، اس طرح سے جن مصنفین کتابیں ہم نے پڑھی ہے سب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے اے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اے اللہ، ہماری تمام بیماریوں کو شفا سے مبدل فرما دیجیے اے اللہ، اس مجمع میں بیٹھے ہیں جن جن کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں اے اللہ، قرآن کریم کا ایک پارہ مکمل ہوا ہے اے اللہ، اس کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اے اللہ، ہمت و حوصلہ نصیب فرمائیے، بزدلی سے حفاظت فرما دیجیے اے اللہ، تمام مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ، تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیجیے اے اللہ، بہو بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ، ان کے لیے صحیح تعلیم و تربیت کا نظام بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ، اس مسجد کے ذمہ داران کو بھی قبول فرما لیجیے اے اللہ، اس کے امام صاحب کو قبول فرما لیجیے اے اللہ، جو لوگ بھی یہاں اے اللہ نماز پڑھیں سب کو قبول فرما لیجیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی وسلم تسلیما اللہم انا نسألک من خیر من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر من محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان لک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام